بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کے رمضان المبارک صیام، قیام، سحری افطاری، دعائیں کرنا، عبادات کرنا، اذکار کرنا، تلاوت کرنا اور جو بھی ہمارے دلوں میں حاجات ہیں، اللہ رب العزت ان سب کو اپنی بارگاہ میں پورا فرمائے اور دعاؤں کو قبول فرمائے، عبادات کو قبول فرمائے، اور اس رمضان میں کیے جانے والے ہر عمل کو ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنا دے۔ الحمدللہ ہم نے سورہ لقمان رمضان کے ابتدا سے ہمیشہ جمعرات کو ہم پڑھتے ہیں، تو الحمدللہ ہم نے شروع کیا تھا۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم سورہ لقمان کی آیت نمبر 27 سے پڑھیں گے، جس میں بطور خاص اللہ رب العزت نے اپنی کمال وسعت کا، اپنی صفت کمال کا اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٍ، اگر زمین میں موجود تمام کے تمام درختوں کو قلم بنا دیا جائے، اقلام قلم کی جمع ہوتی ہے، وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ، اور جو سمندر ہے اس سمندر کو سیاہی بنا دیا جائے، مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ، اور اس سمندر کے پیچھے 7 اور سمندر لگا دیے جائیں، یعنی ان کی بھی سیاہی بنا دی جائے، مَا نَفِدَتْ کَلِمَاتُ اللَّهِ، تو اللہ کے کلمات کی تعریف، اللہ کی صفت کمال، اللہ تعالیٰ کی صفات ختم نہیں ہوں گی، اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے، اللہ کا ذکر ختم نہیں ہوگا۔ ان اللہ عزیز الحکیم، یقیناً اللہ رب العزت غالب اور حکمت والے ہیں۔ اس آیت کریمہ کے مطابق اللہ رب العزت کے اتنے زیادہ کلمات ہیں، اس کے اتنی زیادہ مخلوقات ہیں، اس اللہ رب العزت کی اتنے زیادہ کمالات ہیں۔ مثال کے طور پر آج تک جو مخلوقات ہیں، جن میں انسان ہیں، جن میں جن ہیں، جن میں چرند اور پرند ہیں، جن میں حشرات الارض ہیں، انسیکٹس ہیں، اسی طرح سے جو سمندر میں پائی جانے والی مخلوقات ہیں، 10 لاکھ مخلوقات آج تک دریافت ہو چکی ہیں، اور ابھی یہ سلسلہ تھما نہیں ہے، ابھی یہ سلسلہ رکا نہیں ہے۔ 10 لاکھ صرف مخلوقات، یہ نباتات، جمادات اور دیگر جو چیزیں ہیں وہ اس میں شامل نہیں ہیں۔ پتھر ہیں، اسی طرح سے جنگلات ہیں، اور اس کے علاوہ جو پہاڑ ہیں، بے شمار اس کے علاوہ چیزیں ہیں، صرف وہ ذی روح مخلوقات جن میں جان موجود ہے، 10 لاکھ سے زیادہ مخلوقات دریافت ہو چکی ہیں۔ اور وہ تمام کی تمام مخلوقات کیا کرتی ہیں؟ صبح و شام اللہ رب العزت کی تسبیح بیان کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کو صرف شمار کرنا چاہو، صرف گننا چاہو، تو اللہ فرماتے ہیں یہ تمہارے لیے ممکن نہیں ہے کہ تم اللہ کی صفات کو، اللہ کی کلمات کو، اللہ کی نعمتوں کو صرف شمار ہی کر سکو، ان پر شکر ادا کرنا تو ہمارے بس کی بات ہی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت قیامت والے دن جتنے بھی لوگوں کی مغفرت فرمائے گی، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ اگر ہم اللہ رب العزت سے اپنے اعمال کی بنا پر اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ اللہ رب العزت ہمارے اعمال بڑے اچھے تھے، ہمیں معاف فرما دیں، تو اللہ فرماتے ہیں لو یؤاخذ اللہ الناس بما کسبوا ما ترک علی ظہرها من دابہ، تمہارے اعمال کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ تمہاری پکڑ کرنے پہ آ جائیں تو زمین میں کسی ایک بھی مخلوق کو اللہ زندہ نہ چھوڑے۔ اعمال تو ہمارے ایسے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اپنی تمام کی تمام صفات کے ساتھ، اپنی ان تمام کی تمام صفات کی بدولت اور اس کے صدقے میں اللہ رب العزت ہمیں معاف فرما دے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ رب العزت وہ کلمات جو تو نے او علمتہ احدا من خلقک او استأثرت به فی علم الغیب عندک او ذکرتہ فی کتابک، اے اللہ رب العزت تیرے وہ کلمات جو تو نے ہمیں سکھائے، اے اللہ وہ کلمات جو تو نے اپنی کتاب میں ذکر کیے، جو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات میں سے جس کو بھی تو نے جن کلمات کی تعلیم دی، اب استغفرت بھی فی علم الغیب عندک، یا اللہ تعالیٰ وہ تیرے نام، وہ تیری صفات، وہ تیرے کمالات جو تو اپنے علم غیب میں سمجھتا ہے کہ تیرے لیے زیادہ ان کا تذکرہ کیا جانا چاہیے، اے اللہ ہم ان تمام ناموں کے ساتھ تجھ سے دعا مانگتے ہیں۔ اتنی اللہ رب العزت کی صفات ہیں۔ اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں ارشاد فرماتے ہیں مَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ إِلَّا كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ، وہ اتنی زیادہ صفات اور کمالات کا مالک اس اللہ رب العزت کے نزدیک تم سب کا پیدا کیا جانا
ایسے ہی ہے جیسے کسی ایک نفس کا پیدا کیا جانا، جیسے کوئی ایک اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے. صحیح حدیث میں موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں سے فرماتے ہیں، اے میرے بندو تم سارے کے سارے اکٹھے ہو جاؤ، تمام کے تمام جن اکٹھے ہو جائیں، انسان اکٹھے ہو جائیں، اور کیسے ہو جائیں؟ ایک نیک شخص کی طرح ایک جگہ جمع ہو کر تم مانگنا شروع کر دو، میں تمہیں تمام کی تمام وہ چیزیں عطا کر دوں جو بھی تم نے مانگا ہے. یعنی تمام مخلوقات اکٹھی ہو جائیں، اکٹھی ہو کر اللہ سے مانگنا شروع کر دیں. اللہ فرماتے ہیں میں تمہیں سب کو دینا شروع کر دوں، جس نے جو مانگا ہے اس کو دے دوں. اللہ فرماتے ہیں میری جو مملکت ہے، میری جو بادشاہت ہے، میرے پاس جو خزانے موجود ہیں، ان خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں آتی جتنی سمندر میں سوئی کو ڈبونے سے اس کے ناکے کے ساتھ پانی لگتا ہے. کتنا پانی لگتا ہے؟ جب سمندر سے سوئی کو ڈبو کر نکالا جائے تو اس کے ساتھ تو پورا ڈراپ بھی نہیں لگا ہوا ہوتا، ڈراپ کا بھی شاید جو ہے وہ بہت آگے کوئی 100واں حصہ اس کے ساتھ لگا ہوا ہوتا ہے، صرف اتنا سا پانی. اللہ فرماتے ہیں اتنی بھی کمی نہیں آتی. اس اللہ تعالیٰ کے نزدیک فرماتے ہیں اللہ رب العزت کہ میرے لیے تم سب کا پیدا کرنا ایسے ہی ہے جیسے کسی ایک نفس کا پیدا کرنا. کن فیکون، اذا قضى اللہ امرا فیقول له کن فیکون. جب اللہ کسی کام کا فیصلہ فرماتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ کن، ہو جا، اور وہ کام ہو جاتا ہے. وہ کام ہو جاتا ہے. پوری کی پوری مخلوقات کو اللہ رب العزت فرمائیں گے کن، ہو جا، اور یہ ساری کی ساری زمین دنیا سے ختم ہو جائے گی، یہ آسمان ختم ہو جائے گا، یہ سمندر، یہ چاند اور یہ سورج اور یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا اس کے کن کہنے سے. اور وہ کن بھی نہ کہے، وہ صرف ارادہ فرما لے، اس کے ارادہ فرمانے سے ہی کام ہو جاتا ہے. تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ سمیع بصیر، اللہ تعالیٰ سننے والے اور دیکھنے والے ہیں. الم تر ان اللہ یولج اللیل فی النہار، اللہ فرماتے ہیں آیت نمبر 29 میں، کیا تم نے دیکھا نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی صفات اور اس کی نعمتوں کو، اس کے کمالات کو؟ یولج اللیل فی النہار، وہ رات کو دن میں داخل کر دیتا ہے، وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ، اور دن کو رات میں داخل کر دیتا ہے، وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اس نے سورج اور چاند کو تمہارے تابع کر دیا ہے. كُلٌّ يَجْرِي إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، ہر چیز اپنے مدار میں گھوم رہی ہے اور قیامت تک یہ چلتی رہے گی. وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور اللہ رب العزت تمہارے ایک ایک عمل سے باخبر ہیں. اس آیت کریمہ کے مطابق دیکھیے اللہ تعالیٰ کیسے، ہمیں تو صرف یہ نظر آتا ہے گرمی آ گئی، دن بڑے ہو گئے، راتیں چھوٹی ہو گئی، سردی آ گئی، راتیں لمبی ہو گئی، دن بڑے ہو گئے. کون کرتا ہے یہ؟ ان کو بڑا چھوٹا کرتا کون ہے؟ کیسے ہوتا ہے کہ ایک وقت میں فجر کی نماز جو ہے وہ کبھی 5:30 بجے اور 6 بجے ہو رہی ہوتی ہے، اور وہی فجر کی نماز وہ 4 بجے چلی جاتی ہے، 4:10 پہ چلی جاتی ہے. کیسے ہوتا ہے یہ سب کچھ؟ وہی سورج جو 7 بجے، 7:15 بجے، 7:30 بجے طلوع ہوتا تھا، اب وہ 5:30 بجے طلوع ہو رہا ہے. کون کرتا ہے یہ؟ کیسے یہ سب کچھ چینج ہو جاتا ہے؟ کبھی ہم نے سوچا، کبھی غور و فکر کیا کون ہے جو گرمی میں دن میں رات کو شامل کر کے دن کو ایکسٹینڈ کر دیتا ہے؟ کون ہے جو سردی آتے ہی رات، کچھ حصہ دن کا رات میں داخل کر کے رات کو بڑھا دیتا ہے، دن چھوٹا کر دیتا ہے؟ کون کرتا ہے یہ سب کچھ؟ پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں بہت سارے لوگ پہلی امتوں میں سے بھی سورج اور چاند کی پوجا کرتے رہے. جیسے آتش پرست ہیں وہ بھی سورج کی پوجا کرتے ہیں، سورج کی جو ہے وہ پرستش کرتے ہیں. اس سے پہلے بھی بہت ساری مخلوقات جیسے ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں بھی لوگ سورج اور چاند کی پوجا کرتے تھے. مشرکین مکہ میں سے بھی بہت سارے تھے. ہندوؤں میں آج بھی سورج اور چاند کی پوجا ہوتی. اللہ فرماتے ہیں تمہاری عقل کے مطابق اگر ان کو معبود سمجھ لیا جائے تو کیا معبود اپنی ڈیوٹی کا اتنا پابند ہوتا ہے کہ ذرا سا بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا؟ کبھی تم نے دیکھا ہے کہ سورج نے ایک دن کہہ دیا ہو نہیں جی آج میں نہیں آ رہا، آج تو چاند جو ہے وہ دن نہیں نکالوں گا؟ کبھی چاند نے کہہ دیا ہو کہ آج میں اپنی منزلیں پوری نہیں کروں گا، لو رمضان گزارتے رہو، لمبے روزے رکھتے چلے جاؤ، اب عید نہیں ہوگی، اب ذوالحجہ کا چاند نہیں نکلے گا، اب شوال کا نہیں نظر آئے گا؟ کبھی ایسا ہوا؟ اللہ فرماتے ہیں اتنی بڑی بڑی مخلوق اور وہ اتنے بڑے سیارے جو تمہیں نظر آتے ہیں. پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کی کمال قدرت. یہی سورج جو ہمیں یہاں پر نظر آتا ہے دنیا کے کسی کونے میں چلے جائیں یہی سورج ہے، ایک ہی ہے جو دنیا میں نکلتا ہے، ایک ہی سورج ہے. کتنا بڑا ہوگا جو پوری کائنات میں نظر آتا ہے؟ ہم نے تو پوری زمین دیکھی ہی نہیں. جنہوں نے پوری زمین دیکھ رکھی ہے، پوری زمین کا چکر لگایا بھی ہوگا، تو انہوں نے جتنی بھی دیگر اللہ رب العزت کے معاملات ہیں، کہیں سمندر ہیں، کہیں جو ہے وہ برفوں کے پہاڑ ہیں، کہیں جنگلات ہیں، کہیں صحرا ہے، اور کہیں کیا کیا کچھ ہے، پوری دنیا میں انہوں نے دیکھا ہوگا ایک ہی سورج ہر جگہ پہ ایک ہی جیسا نظر آتا ہے. کیسے ہوتا ہے یہ؟
یہ اس اللہ رب العزت کے اللہ فرماتے ہیں اتنے بڑے بڑے سیارے اس اللہ کے اتنے تابع فرمان ہیں، ایک سیکنڈ بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتے، سیکنڈ کا 1000واں حصہ بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتے، اتنے زیادہ اللہ رب العزت کے پابند ہیں۔ اور جب تک اللہ تعالیٰ چاہیں گے تا قیامت اسی طرح سے اپنے مدار میں چلتے رہیں گے، کل یجری الی اجل مسمی، قیامت تک جب تک اللہ نے ان کا ٹائم پیریڈ مقرر کر رکھا ہے اسی طرح سے چلتے رہیں گے، ان کو سرتابی کی ضرورت نہیں ہے۔ تو پھر یہ معبود کیسے ہو سکتے ہیں؟ جیسے جو دہریے ہوتے ہیں، جو بے دین ہوتے ہیں پہلے زمانوں کے بھی آج کے زمانے کے بھی، وہ سورج اور چاند کے بارے میں سمجھتے ہیں، کائنات کے بارے میں سمجھتے ہیں، یہ کائنات اب بھی ہے، یہ کائنات ہمیشہ سے ہے اور یہ ازل تک رہے گی، ایسی رہے گی، یعنی ابدی بھی اور ازلی بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اذا الشمس کورت، سورج کو لپیٹ دیا جائے گا، اگر یہ ازلی ہے تو لپیٹا کیسے جائے گا پھر؟ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، اگر یہ ساری کی ساری کائنات جو ہے وہ ابدی ہے، ہمیشہ سے ہے اور ازل تک رہے گی، تو پھر یہ ستارے لپیٹے کیسے جائیں گے، بے نور کیسے کیے جائیں گے؟ پھر اللہ فرماتے ہیں اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانشَقَّ الْقَمَرُ، قیامت قریب آنے والی ہے اور سورج دو ٹکڑے ہو چکا ہے، یہ نشانی تم دیکھ چکے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ اگر یہ ابدی اور ازلی ہے تو پھر اس کو توڑا کس نے، پھر اس کو کاٹا کس نے سورج کو چاند کو کہا کہ تم دو ٹکڑوں میں بٹ جاؤ؟ اس میں سے کچھ بھی ابدی اور ازلی نہیں ہے سوائے اللہ رب العزت کی ذات کے۔ اگر ابد سے ہے، ازل تک ہے، اول ہے، آخر ہے، تو وہی اللہ رب العزت ہے، وہ اللہ رب العزت، اسی کی یہ سب صفات ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ہر چیز اپنے مدار میں گھوم رہی ہے اور اللہ تعالیٰ تمہارے ایک ایک عمل سے باخبر ہے۔ ذالک بان اللہ هو الحق، یہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ سب کس وجہ سے ہم نے تمہیں دلائل دی ہیں، تاکہ تمہیں پتا چلے کہ وہ مالک حقیقی ہے، وَأَنَّمَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلِ، اور جس کو اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ سب باطل ہے۔ کیوں؟ اسی سورت کے شروع میں اللہ رب العزت نے فرمایا هَذَا خَلْقُ اللَّهِ، یہ تو اللہ کی مخلوق ہے، سب سورج ہے، چاند ہے، زمین ہے، ستارے ہیں، یہ حشرات الارض ہیں، یہ جتنی بھی مخلوقات ہیں، یہ ساری کی ساری، یہ سمندر، یہ جنگلات، یہ صحرا، یہ پہاڑ، یہ سب اللہ کی مخلوق ہیں۔ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دُونِي، جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو دکھاؤ کیا پیدا کیا انہوں نے، ایک ذرہ، ایک مچھر، ایک مکھی کا پر، ایک مچھر کا پر، حتیٰ کہ مکھی جو ان کے کھانے سے اٹھا کے لے جاتی ہے اس کو واپس لینے پر قادر ہیں؟ نہیں۔ تو پیدا کیا ہے؟ کیوں اللہ کو چھوڑ کے ان کے پیچھے جاتے ہو؟ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اور وہ اللہ وہ بہت بلند و برتر ہے، بہت بلند و برتر ہے، الکبیر، اس سے کوئی بڑا نہیں ہے، وہ سب سے بڑا ہے، اس سے بڑا کوئی نہیں ہو سکتا۔ جب ہم نماز میں یہ جملہ کہتے ہیں بار بار، ذرا کبھی تصور کیا کریں، اللہ اکبر، اللہ، پوری کائنات تیرے سامنے تیری مخلوق ہے، دنیا میں کوئی تجھ سے بڑا نہیں ہو سکتا۔ اے اللہ کی بریائی تیری ذات کو لائق ہے، تکبر تجھے لائق ہے، بڑائی تجھے لائق ہے، دنیا میں کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جس کو دوام ہو، اللہ دوام صرف تجھے ہے، کائنات کی ہر چیز تجھ سے چھوٹی ہے، تیرے سامنے کوئی معنی نہیں رکھتی، جب تو حکم دے گا وہ سب ختم ہو جائے گی۔ اے اللہ دنیا میں سب سے بڑی ذات اگر ہے تو وہ تیری ہے، اور اے اللہ یہ تیرا چھوٹا سا بندہ، عاجز اور انکسار بندہ، اے اللہ تیرے سامنے اس بات کا اقرار اور اعلان کرتا ہے کہ اللہ کائنات میں سب سے بڑا تو ہے، میں تیرے سامنے جھکا ہوں، اہدنا الصراط المستقیم، مجھے سیدھا راستہ دکھا دے۔ اے اللہ میں تیری تعریفات کر رہا ہوں، یہ نماز میں انسان کہتا ہے۔ ذرا تصور کریں کبھی اس جملے کا، جب اذان شروع ہوتی ہے اور ہم پھر بھی اپنے کام میں مشغول ہوتے ہیں، نماز شروع ہوتی ہے اور ہم پھر بھی اپنے کام میں مشغول ہوتے ہیں، ذرا تصور کریں اس جملے کا مطلب کیا ہے کہ اب اللہ تعالیٰ کا بلاوا آ گیا، اب اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کسی کا حکم نہیں ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی صفات ہے۔ اللہ فرماتے ہیں الم تر ان الفلک تجری فی البحر بنعمت اللہ لیریکم من آیات، آخری دو آیات ہیں، انشاءاللہ اس کے بعد ہم اپنا جو ہے وہ سلسلہ ختم کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں الم تر ان الفلک تجری فی البحر، کیا تم نے دیکھا نہیں سمندر میں کتنے بڑے بڑے جہاز چلتے ہیں، بنعمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی نعمت کے ساتھ، لیریکم من آیاتی، وہ تمہیں دکھانا چاہتا ہے اپنی نشانیاں، ان فی ذلک لآیات، بے شک اس میں نشانیاں ہیں، لکل صبار، ہر بہت بڑا صبر کرنے والے کے لیے، شکور، ہر بہت زیادہ اللہ کا شکر ادا کرنے والے کے لیے نشانیاں ہیں۔ اب ذرا دیکھیے سمندروں پہ ذرا نظر دوڑائیے، جس سمندر میں ایک سوئی پھینکی جائے تو ڈوب جاتی ہے، سوئی کا کیا وزن ہوتا ہے، ایک کیل پھینک دی جائے تو ڈوب جاتی ہے، ایک ذرا سی بھی کوئی چیز اس میں پھینک دی جائے تو وہ ڈوب جاتی ہے، اور ہزاروں ٹن وزنی جہاز
ہزاروں ٹن اوپر وزن لے کر ایک جگہ سے چلتا ہے دوسری جگہ لے کر جاتا ہے، کیسے نہیں ڈوبتا؟ کون بچاتا ہے اس کو؟ جہاں ایک سوئی تک ڈوب جاتی ہے وہاں پر اتنا بڑا جہاز نہیں ڈوبتا، اتنی بڑی بڑی کشتیاں نہیں ڈوبتی۔ یہ فلسفہ کس نے سکھایا ہے انسان کو کہ سمندر کے اندر جب کوئی چیز ڈالی جاتی ہے، کوئی چیز اس کے اوپر جب رکھی جاتی ہے تو اس کا وزن ہوا میں موجود وزن سے کم ہو جاتا ہے؟ یہ اصول کس نے سکھایا ہے؟ جس کے تحت انسان نے کشتی بنائی، پھر چھوٹے جہاز بنائے، پھر اتنے بڑے بڑے جہاز۔ آج کل تو خاص طور پر جنگوں کا دور ہے، اللہ رب العزت ہمیں ایسی آزمائشوں سے محفوظ رکھے، کفار کو اللہ رب العزت نیست و نابود کرے، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو ظالموں کے ساتھ ہلاک کر دے۔ اللہ ظالموں کو ظالموں کے ساتھ ہی برباد کر دے، ایک دوسرے کے اللہ رب العزت ان کے درمیان نہیں پا دے۔ اللہم مزق جمعہم وفرق بنیانہم ودمر دیارہم، اللہ ان کے درمیان پھوٹ ڈال دے، ان کو آپس میں برباد کر دے، ایک دوسرے سے لڑا دے، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی ان سے جان چھڑا لے۔ اس دور میں ہم دیکھ رہے ہیں کتنے بڑے بڑے جہاز، طیارہ بردار جہاز، کتنے بڑے ہوتے ہیں، وہ کیا کچھ ان کے اندر موجود ہوتا ہے، جنگی ساز و سامان اور کتنا کچھ، کیسے چلتے ہیں سمندر میں؟ کون چلاتا ہے ان کو؟ کون روک کے رکھتا ہے؟ کون ان کو ڈوبنے نہیں دیتا؟ پھر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلَلِ، اور جب کبھی ان جہازوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بہت بڑی موج آ جاتی ہے، یوں اٹھتی ہے، اتنے بڑے جہاز کے اوپر یوں اٹھتی ہے، سائے کی طرح، سائبان کی طرح پورے جہاز کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، پھر اللہ رب العزت کو مخلص ہو کر پکارتے ہیں۔ اب کہتے ہیں اب کوئی اور کام آنے والا نہیں ہے، فلما نجاہم الی البر، اللہ فرماتے ہیں جب اللہ ان کو نجات دے دیتا ہے، خشکی پہ پہنچا دیتا ہے، فمنہم مقتصد، بہت کم ہوتے ہیں جو راہ اعتدال پر آتے ہوئے اللہ کی قدرت کا یقین کرتے ہیں، وما یجحد بآیاتنا الا کل ختار کفور، اور زیادہ تر کون ہیں؟ تکبر کرنے والے، ناشکری کرنے والے، اللہ کی نافرمانیاں کرنے والے۔ اب ذرا یہاں سے تصور کریں، آسمانوں میں جہاز جو رکے ہوئے ہیں، جو آسمانوں میں جہاز چلتے ہیں، ایک پیپر کا ٹکڑا آپ اڑائیں تو وہ زمین کی گریوٹی کی وجہ سے نیچے آ جاتا ہے، وہ زمین اس کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے۔ پیپر کا وزن کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، کچھ بھی وزن نہیں ہے اس کا، اور وہ ہوا میں نہیں رہ سکتا۔ اور اتنا بڑا جہاز انسانوں کو لے کر، لگیج کو لے کر، سامان کو لے کر اڑتا ہے، کون اس کو فضاؤں میں ٹھہراتا ہے؟ کون اس کو اتنے لمبے سفر کرواتا ہے جہاں کوئی چیز معلق نہیں رہ سکتی؟ کون ہے جو پرندوں کو اس ہوا میں معلق کر کے ان کو اڑاتا ہے، ان کو وارث پہنچاتا ہے؟ وہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اب کبھی کیا ہوتا ہے جب کبھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش آتی ہے، اللہ رب العزت ایسی آزمائشوں سے محفوظ رکھے اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اسی کی تعریف و توصیف اور تحمید اور اسی کی تذکیر ہمیں بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کبھی اگر ایسی آفت آ جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اب کبھی کشتی بمر میں پھنس گئی، جہاز پھنس گیا، ہوا میں معلق، اب جو ہے وہ پائلٹ نے اعلان کر دیا جناب بیٹے بیٹے اب اس کے بعد کچھ نہیں ہو سکتا، اب کچھ نہیں ہو سکتا، اب ہم اللہ کے آسرے پر ہیں۔ کس کو پکارتا ہے انسان؟ کس کی یاد آتی ہے؟ اللہ کی یاد آتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس وقت کوئی بت کام نہیں آتا، جس کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو کوئی کام نہیں آتا۔ اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ ابو جہل کے بیٹے تھے، ابو جہل نے تو اسلام قبول نہیں کیا، کفر پر مارا گیا، اس کے بیٹے کو اللہ رب العزت نے ہدایت نصیب فرمائی اور وہ سیدنا اکرمہ بن گئے رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ ان سے راضی ہو جائے، اللہ رب العزت ان پر اپنی کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح فرمایا، مکہ فتح ہو گیا، بہت سارے اعلانات کیے گئے، جو اپنے گھروں کے دروازے بند کر لے محفوظ ہے، کچھ نہیں کہا جائے گا، جو ہے وہ ابو جہل کے گھر پہ چلا جائے کچھ نہیں کہا جائے گا، جو بیت اللہ میں پناہ لے لے کچھ نہیں کہا جائے گا، عام معافی کا اعلان کر دیا گیا۔ اکرمہ سردار کا بیٹا تھا، سرداری تھی، خون میں سرداری شامل تھی، کبھی جھکنا سیکھا ہی نہیں تھا۔ کہا اچھا اس محمد کے سامنے جس کے ساتھ ہماری 20 سال سے لڑائی ہے، آج اسی کے سامنے جھک کر میں اسلام قبول کر لوں؟ نہیں ہو سکتا۔ مکہ چھوڑ دیا، مکہ چھوڑ کے سیدھا جدہ پہنچے، وہاں جا کر ایک کشتی پر بیٹھے اور اس کو کہا حبشہ کی طرف لے چلو۔ وہ کشتی جیسے ہی حبشہ کی طرف چلی رستے میں بھنور میں پھنس گئی۔ اب اتنے شدید بھنور میں پھنسی کہ وہ جو سارے اس کے اندر مشرکین موجود تھے، کشتی کا ناخدا اس کا ملاح کہنے لگا اب خالص اللہ کو پکارو، مخلصین لہ الدین، اب کوئی کام نہیں آنے والا۔ اکرمہ کہنے لگے وہ لات منات اور عزا ان کا کیا ہوا؟ کہا نہیں وہ اب کام نہیں آتے، جب اتنی بڑی مصیبت پڑ جاتی ہے تو کوئی کام نہیں آتا۔ اکرمہ نے دل ہی دل میں تہیہ کر لیا، کہا محمد سے لڑائی کس بات کی ہے؟ پھر محمد بھی تو یہی کہتے ہیں،
وہ بھی تو یہی کہتے ہیں کہ خشک و بحر و بر میں، خشک و تر میں اللہ کے سوا کوئی کام نہیں آتا. وہی اللہ ہے جو تمہیں بھنور سے پھنسی ہوئی کشتی سے نکالتا ہے. وہی اللہ ہے جو خشکیوں میں تمہارے کام آتا ہے. وہی اللہ ہے جس کے سامنے کل تمہیں حساب و کتاب دینا ہے. اللہ سے وعدہ کر لیا تھا، اللہ اگر تو نے نجات دے دی، کیونکہ بت تو یہاں پر بے بس ہو گئے، تو نے نجات دے دی تو تجھ سے وعدہ کرتا ہوں محمد کے سامنے جا کر کلمہ پڑھ لوں گا. اللہ رب العزت نے نجات دے دی. جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عرض کیا، اللہ کے رسول کلمہ پڑھا دیجئے، وہ مالک جو سمندروں سے نکالتا ہے، جو سمندروں میں بھنوروں میں پھنسی ہوئی کشتی کو نجات دیتا ہے. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی مالک کے سامنے جھکنا چاہتا ہوں. اب مجھے بھی اس کے بندوں میں شامل فرما دیجئے، مجھے کلمہ پڑھا دیجئے اور اسلام قبول کر لیا. فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ. اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو یہ بات سمجھائی جو آپ نے اپنی پوری قوم کو سمجھانے کی کوشش کی. سورج کو دیکھا، فرمایا شاید پہلے ستارے کو دیکھا، فرمایا شاید یہ رب ہو. جب دیکھا ستارے غائب ہو گئے، چاند کو دیکھا کہا شاید یہ تمہارا رب ہو جس کو تم پکارتے ہو. جب صبح میں وہ بھی غائب ہو گیا کہا اچھا سب سے بڑا سورج آ گیا، شاید یہ تمہارا رب ہو، اس نے سب کو مات دے دی. ستارے بھی غائب ہو گئے، چاند بھی غائب ہو گیا، شاید یہ تمہارا رب ہو، چلو اسی کو دیکھ لیتے ہیں کب تک رہتا ہے. جب شام ہوئی تو پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگے اللہ رب العزت اگر تو نے ہمیں ہدایت نہ دی تو اللہ رب العزت ہم گمراہوں میں سے ہو جائیں گے. اللہ رب العزت تو ہمیں ہدایت نصیب فرما دے. فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ. اللہ فرماتے ہیں اتنی بڑی نشانیاں دیکھنے کے باوجود اگر کوئی اللہ کی طرف نہیں جھکتا تو بدبختی کے سوا کچھ نہیں ہے. فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَطَّارٍ كَفُورٍ. اس کے بعد کوئی اگر نافرمانی کرتا ہے تو وہ کون ہوگا؟ وہ متکبر ہوگا، وہ اللہ کا نافرمان ہوگا. اللہ رب العزت ہمیں اپنے شاکر اور اپنے صابر بندوں میں شامل فرمائے. اللہ رب العزت ہمیں اللہ رب العزت کی توحید اور اس کی صفات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی کی صفات کے ساتھ اللہ تعالی سے ہمیشہ دعائیں مانگنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے. اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. ہماری عبادات کو اللہ رب العزت قبول فرمائے. اس رمضان کو اللہ رب العزت ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنا دے. استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.